السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل حقائق ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع گفتگو انجیر ہے۔ انجیر کو عربی میں تین کہتے ہیں اور قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ایک سورت اس کے نام پر یعنی والتین اتاری ہے، جس میں اللہ تعالی نے انجیر کی قسم کھائی ہے۔ یہ گولر کے خاندان کا پھل ہے۔ اسے تازہ حالت میں کم کھایا جاتا ہے لیکن ملتا ضرور ہے۔ اسے خشک کر کے چپٹا کر کے رسیوں میں پرو لیا جاتا ہے۔ خشک میوہ جات بیچنے والوں کے پاس لمبے اور گول ہاروں کی شکل میں ملتا ہے۔ نہایت لذیذ پھل ہے۔ ترکی، ایران، مالٹا اور یونان میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا پھول نہایت باریک اور ذائقہ اس کا بہت لذیذ اور میٹھا ہوتا ہے۔ اگر بات کی جائے اس کے غذائی اجزاء کی تو 100 گرام انجیر میں وٹامن اے 80 گرام، وٹامن بی 6 ملی گرام، وٹامن سی 1.4 ملی گرام، پروٹین 1.4 ملی گرام، نشاستہ 19.6 ملی گرام اور اسی طریقے سے نایاسین 0.5 ملی گرام، کیلشیم 54 ملی گرام، فولاد 0.6 ملی گرام، فاسفورس 32 ملی گرام اور 100 گرام انجیر میں 66 حرارے یعنی 66 کیلوریز پائی جاتی ہیں۔ اگر بات کی جائے انجیر کے مزاج کی تو یہ تر گرم درجہ اول ہوتا ہے اور اس کی خوراک مقدار 5 سے 10 دانے ہے۔ اگر اس کے فوائد پر بات کی جائے تو اس چیز کے کیا ہی زیادہ فوائد ہوں گے کہ جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اٹھائی ہو۔ اس کے بیج آنتوں کے لیے بے حد مفید ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا ریشہ اور مٹھاس آپ کے سانس کو کھولتا ہے، بلغم کو نرم کر کے نکالتا ہے۔ اگر گلا خراب ہو تو اس کو منہ میں رکھ کر تھوڑا تھوڑا چبانے سے اور نگلتے رہنے سے گلے کی سوزش اتر جاتی ہے۔ اگر کسی کے خون کی روانی ڈسٹرب ہو تو یہ اسے متواتر کرتا ہے، آنتوں کو صاف رکھتا ہے۔ معدے کی جلن کے لیے دودھ میں ابال کر کھانا اور ویسے ہی دودھ اوپر سے پی لینا انتہائی نفع بخش ہے۔ اگر کسی کے زخم پھوڑا پھنسی ہو جائے اور وہ پھٹ نہ رہا ہو تو اس کو پانی میں ابال لیں اور سرسوں کا تیل اس پر مل کر اس پھوڑے پھنسی کے اوپر باندھ دیں۔ 1 دن حد 2 دن میں پھوڑا یا پھنسی جس کا مواد باہر نکالنا مقصود ہو وہ پھٹ جاتا ہے اور مواد باہر نکل آتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں لوگوں کو اس طرف توجہ نہیں ہے۔ کاشتکاروں کو چاہیے کہ اپنے کھیتوں کے کناروں پر 2-4 پودے لگا دیں تاکہ خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلا کر اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ انجیر ایسا پھل ہے جسے انار کی طرح ہر مزاج کا شخص کھا سکتا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے اثرات اور فوائد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئی چیز کے خواص کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔